بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور کس کس انداز میں وہ بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ کبھی وہ برائیوں کو انسان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور کبھی چیزوں کے نام تبدیل کر کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ شیطان کے حملوں سے بندہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکے؟ تو سب سے پہلی چیز وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے حملوں کے بچنے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک خاص مواقع ہیں جہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ میں، اللہ کی امان میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح بیت الخلاء کا موقع ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح غصے کے وقت بھی، کیونکہ غصہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا غصہ آئے تو بندہ اگر کھڑا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ بندے کو وضو کرنا چاہیے۔ جس طرح آگ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو آگ کو وہ پانی بجھا دیتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ وضو کرنے کی وجہ سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو غصے کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس وقت بھی یہی کلمات جو ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا ہے اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو بندہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، شیطان ایسے انسان پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حتیٰ کہ شیطان اگر کوئی جن کسی انسان میں داخل ہوتا ہے، اگر وہ بندہ اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ جن اس میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ وہیں پر مر جائے گا۔ اس لیے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پناہ میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو بھی اللہ رب العالمین کی پناہ میں دینا ہے ان کلمات کے ساتھ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ انی اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یعنی شیطان کے حملوں سے اگر بندہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو یہ تعوذ جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جس وقت ایک انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تیری پناہ چاہیے، تو شیطان بھی تو میرے بھائیوں اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے نا۔ شیطان کے پاس کب زور ہے؟ اگر جس وقت انسان اللہ رب العالمین کی طاقت، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی امان میں آئے گا تو پھر ایسی صورت میں شیطان کے ایسے انسان کے اوپر زور نہیں چلتا۔ اور اسی طرح شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اگر بندے سے گناہ بھی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے، بندہ اپنی زبان سے 3 دفعہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتیٰ کہ نماز کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر شیطان تمہارے دلوں کے اندر کوئی وسوسہ پیدا کرے، فرمایا کہ اس موقع پر بھی اعوذ پڑھ کر اپنے بائیں طرف جو ہے 3 دفعہ تھو تھو کرو، اور نفرت کے ساتھ، شیطان کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھو گے تو اللہ رب العالمین اس شیطانی خیال کو بھی تمہارے نماز میں سے دور فرما دیں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ رب العالمین کا ذکر، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کلمات کے ساتھ جو ہے شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ شیطان کے پیچھے لگ کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی مانگو، اللہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو، میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے اور مجھے میرے گناہ پہ پکڑ سکتا ہے، اس لیے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ یہ میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی یہ گناہ کر کے معافی مانگے گا میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، ہر وقت ذکر والی فکر والی زندگی اللہ رب العالمین عطا جو ہے وہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں سچے دل سے توبہ کر کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔